آج رمضان کا چوتھا دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے رمضان میں دیے گئے لیکچرز کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم ان کے چوتھے لیکچر کا جائزہ لیں گے جو قرآن میں اسلامی فکر کے بارے میں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایمان صرف دل میں محسوس کیے جانے والے ایک احساس کا نام ہے یا پھر قرآن اس کی کوئی اور زیادہ گہری اور عملی تعریف ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس لیکچر کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمارے عام تصورات سے شاید بہت مختلف ہے۔ دیکھیے، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان بس دل کا ایک معاملہ ہے، ایک اندرونی ذاتی یقین۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن بھی ایمان کو صرف اسی طرح ایک غیر فعال احساس کے طور پر دیکھتا ہے؟ آیت اللہ خامنئی کا یہ لیکچر ہمارے اسی عام سے تصور کو اس کی بنیاد سے چیلنج کرتا ہے۔ یہاں پر ایمان کی دو قسموں میں ایک بنیادی فرق واضح کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے جامد عقیدہ جو بس دل میں قید رہتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ایک سوکھے ہوئے درخت کی طرح مرجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے کارآمد ایمان، یہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہے جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، زندگی بخشتا ہے اور اپنے ساتھ عمل اور ذمہ داری کا ایک پورا نظام لے کر چلتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی سب سے واضح مثال ابلیس کی ہے۔ ذرا سوچیں، وہ خدا کو جانتا تھا، اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، لیکن جب عمل اور اطاعت کا اصل فیصلہ کن لمحہ آیا تو اس کا وہ سارا علم، وہ ساری عبادت، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ اس کا ایمان اس کے دل کی دیواروں سے باہر نہیں نکل سکا اور اسے بچا نہ پایا۔ یہ مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عمل کے بغیر صرف جاننے یا ماننے کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں لوگوں نے سچائی کو پہچانا تو ضرور، لیکن اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ عامر بن العاص کو لے لیں یا ولید بن مغیرہ کو، یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سچائی کے دل سے قائل تھے۔ وہ اپنی ذاتی محفلوں میں اس کا اعتراف بھی کرتے تھے، لیکن جب اس پیغام کے ساتھ آنے والی ذمہ داریاں قبول کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ان کا علم، ان کی سمجھ کبھی عمل میں نہیں بدل سکی۔ اور شاید سب سے حیران کن مثال تو معاویہ کی ہے، وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی اسلامی اصولوں کی مخالفت میں گزار دی۔ وہ مرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے شفاعت کی امید لگا رہا تھا۔ یہ اس بات کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ لوگ کس طرح عمل سے بھری ایک پوری زندگی کا متبادل چند جذباتی لمحوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں اصل نقطہ یہ ابھرتا ہے کہ کیا محض چند لمحوں کے جذبات، کچھ آنسو یا کوئی ظاہری عقیدت عمل اور جدوجہد سے بھری ایک پوری زندگی کی جگہ لے سکتی ہے؟ قرآن کا جواب اس معاملے میں بالکل واضح ہے، ہرگز نہیں۔ تو پھر قرآن کے نزدیک سچا ایمان ہے کیسا؟ آیت اللہ خامنئی اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہے، یعنی کارآمد ایمان صرف ایک احساس کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک عہد ہے جسے عمل کے ذریعے پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا بلکہ اسے مسلسل حرکت اور جد و جہد پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن اس نقطے پہ بار بار زور دیتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ جملہ قرآن میں درجنوں بار دہرایا گیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر زور دینا ہے کہ ایمان اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر عمل کے بغیر ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خالی دلوں میں بسے ہوئے خالی عقیدے، ایک ایسا ایمان جو نہ اس دنیا میں کسی کامیابی کی ضمانت ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ اچھا، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارآمد ایمان عملی زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟ قرآن ایک مومن کی زندگی میں 3 بنیادی ذمہ داریاں مقرر کرتا ہے۔ پہلا قدم ہے صلاۃ، جو ایک فرد کا اپنے رب سے تعلق قائم کرتی ہے اور اس کی زندگی میں روحانی نظم و ضبط لاتی ہے۔ دوسرا قدم ہے زکوٰۃ، جو معاشرے کے ساتھ ایک سماجی اور معاشی عہد ہے۔ یہ صرف کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری کا احساس اور اعتراف ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور بنیادی عمل، ہجرت۔ ہجرت کا مطلب صرف ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا نہیں تھا، اس کا اصل مطلب تھا اپنا گھر، خاندان، جائیداد اور ہر دنیاوی تعلق سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا تاکہ ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی ہر عزیز شے کو چھوڑ دینے کا نام تھا۔ مدینہ کا معاشرہ بالکل اسی طرح تعمیر ہوا۔ ہر مہاجر اس عمارت کی ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا تھا، اور ہر فرد کی قربانی نے مل کر اس قلعے کو مضبوط بنایا جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔
یہ انفرادی عمل سے ایک اجتماعی تاریخ کی تعمیر تھی۔ لیکن یہ ذمہ داری صرف ایک فرد پر آ کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ پورے معاشرے یعنی پوری امت کی ایک اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ قرآن ہمیں بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں بنی اسرائیل کو ایک خاص مشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اور یہ منتخب ہونا کوئی نسلی فضیلت یا اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو ایک شرط سے جڑی ہے، اور وہ شرط ہے خدا کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا۔ اور قرآن یہاں ایک بہت سخت تنبیہ کرتا ہے کہ اگر اس امت نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کی تو اس کا انجام بھی پچھلی قوموں جیسا ہی ہو سکتا ہے، یعنی ذلت اور رسوائی، کیونکہ اللہ کی مدد کسی قوم کے نام یا نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر آتی ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح رسول تم پر گواہ ہیں، اسی طرح تم پوری انسانیت پر گواہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو پوری دنیا کے لیے ایک عملی نمونہ بننا ہے، ایک ایسی ذمہ داری جو غفلت کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک ذاتی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے: ہمارا ایمان کیا وہ صرف ایک آرام دہ سوچ ہے، ایک ذہنی تسکین کا ذریعہ، یا پھر وہ ایک کارآمد، ایک زندہ قوت ہے جو ہمیں عمل، جدوجہد اور ذمہ داری کی طرف دھکیلتی ہے؟